نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی معزز اور واجب الاحترام جناب محترم قاری علامہ محمد غلام عباس صاحب، جن کی زیر صدارت آج کی یہ مجلس انعقاد پذیر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر محمد ظفر سلطانی صاحب، محترم چودھری مشتاق احمد گجر صاحب، محترم ملک ناصر علی صاحب، یہ جملہ احباب جو کہ اس مسجد کی انتظامیہ کے ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم محمد اشفاق صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ تحریک منہاج القرآن کے ناظم ہیں، محترم محمد علی صاحب جو کہ تحصیل چنیوٹ تحریک منہاج القرآن کے صدر ہیں، اور محمد قیس صاحب جو کہ ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان وابستگان محبین متوسلین، اور ان کے ساتھ ساتھ جملہ بزرگان دین، نوجوانان مسلم اور جملہ اہل علاقہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کی نگاہ محبت اور نگاہ شفقت کے طفیل الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن چنیوٹ کے زیر اہتمام 6 روزہ عظیم الشان دروس عرفان القرآن کی 4تھی نشست میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، واعظ و نصیحت کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو اپنی بارگاہ اقدس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع جس پر چند چیزیں میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، وہ موضوع ہے خدمت دین کی ضرورت و اہمیت، کہ خدمت دین قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں خدمت دین کا تصور کیا ہے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو 40 سے 45 منٹ کی نشست ہے، اس میں میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اس 40 سے 45 منٹ کی نشست کے دوران آپ اپنے ذہنوں میں سے اور دلوں میں سے دنیا کے
ہر خیال کو نکال دیجئے اور اپنے دلوں کا، ذہنوں کا قبلہ و کعبہ فقط گنبد خضرا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو بنا لیجئے، تاکہ جو انوار و تجلیات اور فیوزات و برکات کا نزول اس بارگاہ سے ہوگا، اس کو ہم اپنے من میں اترتا ہوا محسوس کر سکیں۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ صف اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا والذی، وہی رب ہے، ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، جس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تو میرے رب، تو نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق کیوں دے کر بھیجا؟ تو اللہ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میرے محبوب تجھے جو تیرے رب نے ہدایت دی، تجھے جو دین حق دیا، دین اسلام دیا، شریعت دی، قرآن دی، میرے محبوب وہ تیرے رب نے عطا اس لیے کیا کہ تو اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب اور سر بلند کر دے۔ پھر اللہ کی ذات نے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ کافر یا مشرک اسے کتنا ہی ناپسند کریں یا ان پر کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کا جو تعارف کروایا، جو انٹروڈکشن کروایا، وہ یہ کروایا کہ میرے محبوب تجھے دنیا میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ تو اس دین اسلام کو، اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، باقی تمام ادیان سے سر بلند کر دے۔ تو اس دین کی خدمت کرنا، اس دین کو سر بلند کرنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، اس کی طرف آنے سے قبل پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کا حقیقی تصور کیا ہے، دین کا حقیقی معنی کیا ہے، دین کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ جب ہم دین کے حقیقی تصور کو سمجھ لیں گے تو اس دین کی خدمت کرنا اور اس کے لیے سٹرگل اور ایفرٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو دین کا جو تصور آقا علیہ السلام کی ذات نے ہمیں عطا کیا، دین کا جو معنی اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ایسے نظام حیات کو کہتے ہیں جو ہر حوالے سے مکمل اور کامل ہو۔ دین ایک ایسے نظام حیات کو کہتے ہیں جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہو۔ دین ایک ایسے نظام حیات کو کہتے ہیں، ایک ایسے سسٹم آف لائف کو کہتے ہیں، ایک ایسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اس کو کامل رہنمائی عطا کرے، اس کو مکمل ایڈریس کرے، اس کو مکمل گائیڈ لائن عطا کرے، چاہے اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی خاندانی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہو، سیاسی زندگی سے ہو، سماجی زندگی سے ہو، معاشرتی زندگی سے ہو، بین الاقوامی لائف سے ہو،
انٹرنیشنل افیئر سے ہو یا اس کا تعلق انسان کی اخروی زندگی سے ہو، دین اس کو کہا جائے گا جو زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اس کی مکمل رہنمائی عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر جب دین کا لفظ استعمال کیا تو دین کو دنیا کے لیے بھی استعمال کیا اور آخرت کے لیے بھی استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ دین کل ہے اور دنیا اور آخرت اس کے دو جز ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کا تصور ہمیں عطا کیا اس کی روح یہ ہے کہ بندے جس طرح مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات اور حقوق اللہ یہ دین کا حصہ ہیں، اسی طرح آپس میں لین دین کرنا، معاملات کرنا، بڑے چھوٹوں سے رویہ رکھنا، خاندان والوں سے پیار کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ بھی اسی طرح دین کا حصہ ہے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دین کا حصہ۔ تو اگر کوئی شخص فقط نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، مسجد کی زندگی کو دین سمجھتا ہے اور دین میں سے معاشرے کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے حقیقی تصور سے آشنا نہیں۔ اور جس نے فقط دین کو آخرت جانا اور دنیا کو اس میں سے نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی حقانیت کو، دین کے حقیقی تصور کو، دین کی عالمگیریت کو، دین کی افاقیت کو، دین کی وسعت کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکا، دین کو صحیح معنی میں سمجھ نہ سکا۔ اور آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کا حقیقی تصور اپنی نسلوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ انہوں نے فقط نماز کو دین سمجھا، فقط مسجد کی زندگی کو دین سمجھا، فقط حقوق اللہ کو دین سمجھا، لیکن قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بندے اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین فقط اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، اس طرح کے سینکڑوں مذاہب جو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ کی ذات نے کہا کہ وہ مذہب تو ہو سکتا ہے، وہ فلسفہ تو ہو سکتا ہے، وہ تھیوری تو ہو سکتا ہے، وہ نظریہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مکمل ضابطۂ حیات، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے توسط سے انسانوں کو عطا کیا اور کہا کہ اگر اس پر چلو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہ دین اللہ کے ہاں فقط اسلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس دین کے تصور سے پتا چلا کہ ہمارا دین الحمدللہ تعالی اتنا ماڈریٹ ہے، اتنا وسعت والا ہے کہ چاہے اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں یا 14,000 سال آگے چلے جائیں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق، انسان کی ماڈریشن اور ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اس کو مکمل گائیڈ لائن اور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دین کے اس تصور کو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔
ابھی تک سمجھ نہ سکے، وہ ہماری ناکامی ہے، وہ دین کی ناکامی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے اس دین کے 2 حصے بیان کیے۔ کتنے؟ 2 حصے۔ پہلے حصے کو ہم معمول بہی دین کہتے ہیں۔ کون سا؟ معمول بہی دین۔ اس دین سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایڈریس کرتا ہے۔ معمول بہی دین کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اللہ کی مخلوق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ان چیزوں کی ادائیگی کا ہم خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا معمول بہی دین کا وہ حصہ ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں فقط اس معمول بہی دین کو ہی کل دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ فقط نماز پڑھ لینا، کبھی قرآن پڑھ لینا، کبھی محافل کا انعقاد کر لینا، کبھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اچھا کر لینا، ہمارے ہاں فقط اس چیز کو کل دین سمجھا گیا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے دین کا ایک اور حصہ بھی بیان کیا، اور اس حصے کو ہم معیاری دین کہتے ہیں۔ کون سا؟ معیاری دین۔ جس طرح معمول بہی دین کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح جو معیاری دین کا تصور ہے، یہ تصور دین کی اصل روح ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے اور فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور مسجد کی زندگی کو دین لے لیا جائے تو پھر کبھی بھی ہم لوگ بحیثیت امت محمدی دنیا کے اندر کوئی آئیڈیل رول پلے نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، اپنے معاشرے کو نقطہ کمال تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے خود فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میرے محبوب تیرے رب نے جو تجھے ہدایت دی، جو تجھے دین حق دیا، دین اسلام دیا، شریعت دی، قرآن دیا، میرے محبوب وہ سب کچھ دیا اس لیے کہ آپ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے جو بات بڑے واضح ہو کر روز روشن کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے عیاں ہوتی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا، دین اسلام کو سر بلند کرنا، دین اسلام کو باقی تمام سسٹمز پر، باقی تمام باطل اور طاغوتی نظاموں پر غالب کرنا، یہ منشاء خدا بھی ہے اور بعثت مقصد مصطفیٰ بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ دین کو غالب کرنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور بعثت مقصد مصطفیٰ بھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو اتنا عظیم طرز حیات، جو اتنا عظیم ضابطہ حیات اور زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کیا، تو اللہ کی ذات نے کہا کہ میرے محبوب اس کل کائنات کے اندر، ان کل مخلوقات اور کل انسانیت کے اندر میرے محبوب سب سے زیادہ عظیم تیری ذات ہے، سب سے زیادہ بلندی والا، رفعت والا
میرے محبوب تو ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی میرے محبوب تو ہے۔ تو لہٰذا اب جو اس دنیا کو میں ایک نظام حیات دین اسلام کی صورت میں عطا کروں گا، میرے محبوب اس نظام کو غالب کرنا، سر بلند کرنا، اس کی ذمہ داری بھی میرے محبوب میں تجھے عطا کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ اس دین اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید، وحدانیت اور ایک ہونے کی دعوت دی، اور کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں، آؤ تمہارے لیے ایک ایسا نظام حیات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس نظام حیات کو نافذ کرنے میں میرے دست و بازو بن جاؤ گے، اس نظام حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے دست و بازو بنے، اللہ کی ذات نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا، آپ کی امت میں شامل ہوئے، تو انہوں نے کلمہ فقط رسماً نہیں پڑھا تھا، فقط اصطلاحاً نہیں پڑھا تھا، بلکہ کلمہ پڑھ کے خدا اور مصطفیٰ سے یہ وعدہ کیا، عہد کیا، اور پھر وعدہ وفا کیا کہ میرے رب جس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری تو نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کی، آج ہم کلمہ پڑھ کے تجھ سے اور تیرے محبوب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی جان، مال، خاندان، سب کچھ اگر قربان کرنا پڑا تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اس دین کو غالب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام نے عہد کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور جس تحریک کی انہوں نے بنیاد رکھی اور جس تحریک کی ابتدا کی، اس کو اگر ہم کوئی ٹائٹل دینا چاہیں، عنوان دینا چاہیں، تو اس تحریک کا نام ہوگا غلبہ دین حق کی تحریک، اور اس کے قائد اور لیڈر آپ کے اور میرے مصطفیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور قیامت تک اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے، مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے جو صاحب ایمان شخص ایفرٹ کرے گا، سٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، وہ آقا علیہ السلام کا امتی تو ہے ہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا کارکن بھی کہلائے گا، سپاہی بھی کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو دین کا تصور آقا علیہ السلام کی ذات نے اور قرآن نے اور صحابہ کی سیرت نے ہمیں عطا کیا، دین کے اس رخ کو معیاری دین کہتے ہیں۔ کون سا؟ معیاری دین۔ اگر آقا علیہ السلام فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور مسجد کی زندگی کو دین کہتے تو عرب کے سرداروں کو آپ سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدبختوں سے آپ کا سامنا نہ ہوتا، طائف کی وادی میں آقا علیہ السلام کو پتھر نہ کھانا پڑتے، شیب ابی طالب میں آقا علیہ السلام کو قید نہ کاٹنا پڑتی، مکہ سے مدینہ کی طرف آقا علیہ السلام کو ہجرت نہ کرنا پڑتی۔
اگر دین فقط مسجد کی زندگی تک محدود ہوتا، لیکن جب ان باطل، طاغوتی اور شیطانی فکر والے لوگوں نے سمجھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نافذ ہو گیا، امپلیمنٹ ہو گیا، تو پھر ہماری چدراہٹ سارے کی ساری ختم ہو جائے گی، ہماری بادشاہت سارے کی ساری ختم ہو جائے گی، ہمارا ظلم، جبر اور ناانصافی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، پھر اس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے گی، یہ سارا سسٹم ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے مشکلات اور بڑی بڑی پرابلمز کو کھڑا کیا، لیکن آقا علیہ السلام کو یہاں تک کفار مکہ اور ان کے سرداروں نے آفر کی کہ آپ اس دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اس کے بدلے آپ ہم سے جو مانگے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا کا دین لے کر میں اس دنیا میں آیا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم محمد کے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تو یہ محمد مصطفیٰ پھر بھی اس دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں پیغام دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر ایک سٹیپ ہم آگے چلیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ بھی بنا، یہ ایک نعمت بھی ہے لیکن آزمائش بھی ہے، کہ ہم سب لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اپنے والدین کے توسط سے، ان کی نسبت سے ہم پیدا ہوتے سال ہی آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو گئے۔ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے، حق پہچاننے کے لیے، حق جاننے کے لیے دیگر مذاہب کا مطالعہ نہیں کرنا پڑا، سٹڈی نہیں کرنی پڑی، انیلیسس نہیں کرنا پڑا، ریسرچ نہیں کرنی پڑی، ایفرٹ اور سٹرگل نہیں کرنی پڑی، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا ہوتے ہی والدین کی نسبت سے عطا کر دیا۔ اب جہاں پر یہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہیں پر ہم نے اس نعمت کو اتنی بڑی ہی غفلت بنا لیا۔ ہم نے زندگی میں کبھی چند لمحوں کے لیے رک کر یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ جس دین کا ہم نام لیتے ہیں، جس مصطفیٰ کے امتی اور ان کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جس ایمان اور قرآن کو ماننے کی بات کرتے ہیں، وہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، معاشرے میں مقام کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز حیات اور اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو ہم نے کبھی سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے، کیا ایمان کیا ہے، کیونکہ اسی کی نسبت سے پھر سارا دین ہمیں ملا، ساری نعمتیں ملی۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جو اس وقت دنیا کے سب سے بلند اور عظیم محقق اور مفسر ہیں، اور غیر بھی ان کے علم کی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان مصطفیٰ کی محبت، ادب، تعظیم، عشق اور نسبت کا نام ہے، اور جو جتنا مصطفیٰ کی نسبت میں فنا ہوتا چلا جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو اتنا کامل بناتا چلا جائے گا۔ آپ کہیں کیسے؟ تو قرآن میں اللہ کی ذات نے فرمایا، کل میرے محبوب فرما دیں کیا، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔
اب اس سورہ کو اور اس آیت کو ہم ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ توحید ہے، لیکن اللہ کی ذات نے جو مصطفیٰ کی شان اس آیت میں بیان کی، ابھی آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں، اگر تم اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنے فہم کی بنیاد پر، اپنے علم، ریسرچ اور انیلسس کی بنیاد پر مجھے ایک مانو گے تو اس ایک ماننے سے تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تم مجھے ایک مانو، لیکن مجھے ایک مانو نسبت مصطفیٰ کے ذریعے، واسطہ مصطفیٰ کے ذریعے۔ اگر تم مجھے ایک مانو گے مصطفیٰ کی نسبت سے تو پھر تم جو کچھ کرو گے تمہارا سب کچھ قبول ہے، اور اگر تم میرے مصطفیٰ کی نسبت سے مجھے ایک نہیں مانتے پھر تم چاہے جو کچھ کر لو وہ تمہارا سب کچھ کرنا خدا کی بارگاہ میں فضول ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل، میرے محبوب ان کو بتا دیں، کہہ دیں، سمجھا دیں، ان تک میرا دین پہنچا دیں، شریعت پہنچا دیں، قرآن پہنچا دیں، دین پہنچا دیں۔ آگے فرمایا اور یہ بھی بتا دیں هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کی ذات نے پیغام دے دیا کہ میں کل کائنات کا خالق ہوں، کل کائنات کا مالک ہوں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں، میں واسطوں اور وسیلوں کا محتاج نہیں۔ میں چاہتا تو ڈائریکٹ بھی تمہیں اپنی توحید کا پیغام بھجوا سکتا تھا، دین، شریعت، قرآن پہنچا سکتا تھا، لیکن جب میں نے یہ پہنچانا چاہا تو اے نادان، تمہارے اور اپنے درمیان اپنے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، واسطہ بنایا، اور بتا دیا کہ جب میں خدا ہو کر، کل کائنات کا خالق ہو کر، مالک ہو کر، مصطفیٰ کی نسبت کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، تم تک توحید نہیں پہنچاتا، دین، شریعت، اسلام، قرآن نہیں پہنچاتا، تو تم میری ادنا سی مخلوق ہو کر میرے مصطفیٰ کے واسطے، وسیلے، نسبت، محبت، ادب اور تعظیم کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑو، اپنے من کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت، ادب، تعظیم اور عشق کو پیدا کرو۔ تمہارا کام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، آگے مصطفیٰ کا کام ہے کہ تمہیں خدا کی بارگاہ تک پہنچنا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایمان مصطفیٰ کی نسبت کا نام ہے۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ قمر بھائی 1.25 لاکھ انبیاء آئے، رسول بھی بیچ میں آئے، لیکن اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کی نسبت کو ہی ایمان کیوں کہا؟ آپ دیکھیں نا، مصطفیٰ کی نسبت کے بغیر اگر کوئی 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی مانے تو وہ ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان 1.25 لاکھ انبیاء پر بھی ایمان تمہارا تب قبول کیا جائے گا جب انہیں بھی مانو، لیکن مانو میرے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ تو یہ مقام اللہ نے کیوں عطا کیا؟ کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس راز کو بیان کیا کہ ایمان اللہ کی ذات نے نسبت مصطفیٰ کو کیوں کہا۔ فرمایا کہ جہاں پر ایک انسان کی انسانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک مومن کی فراست کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک مومن کی فراست کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک ولی کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ابدال کی ابدالیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک ابدال کی ابدالیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک کتب کی قطبیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک کتب کی قطبیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے
ایک غوث کی غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک غوث کی غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک تابی کی تابیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک تابی کی تابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک صحابی کی صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک صحابی کی صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ایک نبی کی نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک رسول کی رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر کل رسولوں کی رسالت کی انتہا ہو جائے وہاں سے آپ کے اور میرے آقا آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں کی، پھر قرآن میں خود خدا فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ مقام آتا ہے کہ خدا مصطفیٰ کا، مصطفیٰ خدا کا ہو جاتا ہے، سارے کے سارے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے فرق مٹا دیے جاتے ہیں، بس ایک فرق باقی رہ جاتا ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق ہوتا ہے، وہ رازق ہوتا ہے، یہ مرزوق ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے، یہ اس کا بندہ ہوتا ہے، ارے وہ محب ہوتا ہے، یہ محبوب ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ قربان جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم کیا جانیے کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان میرے مصطفیٰ کی نسبت کا نام ہے، جو ان سے جڑ جائے گا سب کچھ پا جائے گا، جو ان سے ہٹ جائے گا سب کچھ برباد کر دے گا۔ تو اس کے بعد اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ کیا فقط مصطفیٰ کو مان لینا اور اللہ کو ایک مان لینا مصطفیٰ کی نسبت سے، یہ سب کچھ کر لینے سے ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، تو اللہ کی ذات نے کہا نہیں، فقط مصطفیٰ کو مان لینا اور خدا کو مان لینا اس سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کی ذات نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اس راز کو بیان کیا اور فرمایا انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ ایمان والے صرف کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا آمنو باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایمان کسی شک کا شکار نہیں ہوتا، تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، ڈگمگاتا نہیں۔ دنیا کی آزمائشیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ کی ذات نے کہا کہ جو خدا اور مصطفیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، ان کا ایمان تذبذب کا شکار نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے آگے دو اور نشانیاں بتائیں اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کیا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ پھر جب وہ خدا اور مصطفیٰ پر ایمان لے آتے ہیں
تو لیظہرہ علی الدین کلی، کہ میرے محبوب دین اس لیے دیا کہ آپ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی فکر سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے، اپنے علم سے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے اور کردار سے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ذات نے کہا اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ یا میں نہیں کہہ رہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر ایسا لانا کہ اس میں بندہ شک میں نہ پڑے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو مال دیا، جان دی، نعمتیں دی، جو بھی صلاحیتیں دی، ان کے ذریعے دین کو زندہ کرنا، ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دین کی خدمت کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کی ذات نے کم و بیش 72 مقامات پر یہ بات فرمائی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور ان کا ایمان کامل ہوگا جس طرح اس آیت نے ہمیں بتایا، اور پھر اس کے بعد وہ عمل صالح کریں گے، عبادات کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ کریں گے، پازیٹیو مائنڈ کے ہوں گے، پازیٹیو تھنکنگ کے ہوں گے، نیگیٹیوٹی ان میں نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جدھر جائیں گے ان کے وجود سے علم، امن اور محبت عام ہوگا۔ وہ لوگوں کو توڑنے کی نہیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں گے۔ تو جب یہ لوگ ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن یہاں پر جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا، اقامت دین کے لیے، مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اس کو اللہ نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ کس کا؟ ایمان کا۔ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ دین کا کام کرنا جی صرف مسجد کے امام صاحب کا کام ہے، قاری صاحب کا کام ہے، پیر صاحب کا کام ہے، اسکالر، مفتی ان کا کام ہے۔ ہمارا کیا کام ہے دین سے بھائی؟ ٹھیک ہے ہم 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، بڑی بات ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، بڑی بات ہے، کبھی کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی ذات کہتی ہے نہیں، ایمان اسی کا کامل ہوگا جو دین پر عمل بھی کرے گا اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال سے ایفرٹ بھی کرے گا، سٹرگل بھی کرے گا، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بن کے اس کام کو مزید اچھے طریقے سے آگے آنے والی نسلوں میں ڈیلیور کرے گا۔ ایمان اس کا کامل ہوگا۔ تو اب آپ کہیں کہ قمر بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ مال سے دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے، جان سے دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ صرف میں ایک ایگزامپل دے کے آگے چلوں گا کہ مال سے اگر دین کی خدمت کرنا سیکھنا ہو تو مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن صرف ایک مثال دوں گا کہ اگر مال سے دین کی خدمت کرنا مقصود ہے تو آؤ سیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس۔ کون صدیق اکبر؟ جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ میرے صدیق آج دین پر مشکل وقت ہے، دین کو مال کی ضرورت ہے، تو قربان جائیں۔ آپ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کے، سارا مال و دولت اٹھا کے، یہاں تک کہ سوئی بھی نہیں چھوڑتے، سب کچھ لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے۔ اور جب آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے صدیق اپنے اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے یا سب کچھ اٹھا کے میرے پاس لے آئے، تو قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر فرمایا یا رسول اللہ، میرے
اور میرے گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو قیامت تک کی امت کو پیغام دے دیا کہ مال سے دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جان سے دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے، اگر اس تصور کو سمجھنا ہو، اس بات کو سمجھنا ہو، تو آؤ ہم چلتے ہیں علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی بارگاہ۔ کون علی شیر خدا؟ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا کہ علی شیر خدا وہ ہیں جن کی محبت کسی مومن کے دل کے سوا کسی دوسرے دل میں سمو نہیں سکتی۔ وہ علی شیر خدا جن کا بغض منافق کے دل کے سوا کسی دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ پھر کون علی شیر خدا؟ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں پیغام دے دیا وہ یہ دیا کہ لوگوں اگر تم علم محمدی کی، نبوت محمدی کی، نسبت محمدی کی خیرات سمیٹنا چاہتے ہو، فیض لینا چاہتے ہو، نور اپنے من میں بسانا چاہتے ہو، تو اس کا دروازہ علی شیر خدا ہے۔ علم اسی کا قبول ہوگا، عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے من کے اندر پہلے علی شیر خدا کی محبت اور ادب ہوگا۔ اگر کوئی شخص علی شیر خدا سے محبت نہیں کرتا، اس نسبت کا حق ادا نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ چاہے دین کا بڑے سے بڑا حلیہ بنا لے، بڑے سے بڑی واز کر لے، نصیحت کر لے، تبلیغیں کر لے، اللہ کی ذات نے بتا دیا کہ علم محمدی کی خیرات فقط اس کو ملے گی جس کے من کے اندر پہلے علی شیر خدا کی محبت ہو۔ یہ وہ علی شیر خدا۔ پھر کون سیدہ کائنات؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدہ کائنات۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور قربان جائیں سیدہ کائنات کے مقام پر کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس محمد کے لیے رحمت ہیں جو محمد مصطفیٰ خود کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کا نصف ایمان ہے۔ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو قربان جائیں سیدہ کائنات کی شان پر کہ آپ اس علی شیر خدا کا آدھا ایمان ہے جس علی شیر خدا کی محبت، ادب، تعظیم اور نسبت کے بغیر کوئی بندہ مومن بن نہیں سکتا۔ وہ سیدہ کائنات۔ اور پھر کون سیدہ کائنات؟ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے بندہ مومن، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ قربان جائیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر کہ آپ اس حسن اور حسین کی ماں ہیں جو خود جنت کے سردار ہیں، جو خود جنت کے مالک ہیں، اور جنت کے سرداروں اور مالکوں کی جنت سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے، وہ سیدہ کائنات۔ پھر آگے کون حسن اور حسین؟ اگر جان سے دین کو زندہ کرنے کی باری آئے تو اگر ہم مطالعہ کریں اسلامک ہسٹری کا تو پتہ چلتا ہے کہ 8 ذی الحج سارے لوگ دور و دراز سے مکہ کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام اپنا سارا خانوادہ لے کر مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔
یوں امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کی امت کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، جب دین پر مشکل وقت ہو، دین پر کڑا وقت ہو، دین کی قدریں پامال کی جا رہی ہوں، حدود و قیود توڑی جا رہی ہوں، اور جب یزید بدبخت اپنی باطل، طاغوتی اور شیطانی فکر کو اسلامی نظام پر غالب کرنا چاہ رہا تھا، اور یزید کو پرابلم نہیں تھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے، وہ تو کہتا تھا کہ مسجد کا نظام آپ سنبھالیں لیکن معاشرے کا نظام مجھے مینج کرنے دیں۔ تو قربان جائیں امام حسین علیہ السلام کی شان پر کہ آپ نے بتا دیا کہ جب دین کی حدود و قیود توڑی جا رہی ہوں، دین کی قدریں پامال کی جا رہی ہوں، اور جب باطل اور طاغوتی نظام اسلامی نظام پر غالب ہونے کی کوشش کرے، تو اس وقت فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین نہیں ہوتا، بلکہ اپنا جان، اپنی مال، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ لے کر میدان میں اتر جانا اور شیطانی اور باطل اور طاغوتی نظام سے ٹکرا جانا اور اپنا سب کچھ غلبہ دین کے لیے قربان کر دینا، یہ مصطفیٰ کا دین ہوتا ہے، یہ معیاری دین ہوتا ہے۔ فقط معمول بہی دین سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ لوگوں دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین۔ اور پھر جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو جب کل خانوادہ شہید کر دیا گیا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کا چہرہ مبارک نیزے کی نوک پہ رکھ کے یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا، تو قربان جائیں اس لمحے امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس پر قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی، اور قیامت تک کی امت کو پیغام دے گئے کہ لوگوں، اگر تم دین سے وفا کرو گے، دین کی نسبت کا حق ادا کرو گے، میرے نانا کی نسبت کی لاج رکھو گے، تو آج دیکھ لو میرا سر میرے بطن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، لیکن زبان پر قرآن کی تلاوت ہے۔ پیغام دے گئے کہ جب دین کا حق ادا کرو گے تو تمہارا سر تمہارے بطن سے جدا بھی ہوا تو یہ دین تمہیں مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کرے گا۔ تو پھر اگر اس چیز کو سمجھنا ہو کہ جنہوں نے معمول بہی دین کے ساتھ ساتھ معیاری دین کے لیے ایفرٹ کی، سٹرگل کی، اس میں ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات سے لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لے کر آگے اہل بیت کو لے لیں، آگے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، آگے چلیں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے، خواجہ معین الدین چشتی نظر آئیں گے، بہاؤالدین زکریا نظر آئیں گے، پیر میر علی شاہ نظر آئیں گے، فرید الدین گنج شکر نظر آئیں گے، حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین نظر آئیں گے۔ اس طرح کے ہزاروں لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے معمول بہی دین کے ساتھ ساتھ معیاری دین کا حق ادا کیا اور خدا اور مصطفیٰ کی نسبت کا حق ادا کیا۔ آج دنیا سے گئے، ان کو ہزاروں سال بیت گئے، لیکن ان سے محبت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ بندے جب تم میری نسبت کا حق ادا کر دے گا تو خدا کہتا ہے بندے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی وہاں وہاں تک بندے تیرا نام اور تیری محبت کرنے والے میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر۔ تو پتہ چلا کہ معمول بہی دین کے ساتھ ساتھ معیاری دین جب بندہ اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر دین کی خدمت کرنا، ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب کی اور اپنی مدد اور نصرت قرار دیا، حالانکہ وہ ہماری مدد نصرت کے محتاج
نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بندے کو اس طرف لانے کے لیے، اس کی عظمت آشکار کرنے کے لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا کہ یہ 4 صفات بندے اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیا؟ پہلی، میرے مصطفیٰ پر ایمان لے کے آ، پھر ایمان جب لے آئے تو میرے مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم کر، کیسی؟ جیسے صحابہ نے کی، اہل بیت نے کی، اولیاء و صالحین نے کی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، میں تجھے کیا سمجھوں، لیکن آج اگر عمر فاروق تیرا بوسہ لے رہا ہے، تجھے چوم رہا ہے، تو فقط اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ جب تعظیم اور محبت کا عالم یہ ہو، پھر فرمایا جو دین مصطفیٰ لے کر آئے اور جس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی، اس دین کو غالب کرنے کے لیے وَنَصَرُوهُ، مدد کرنا، ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی سوچ سے، فکر سے، نظریہ سے، علم سے، عمل سے، رویے سے۔ بندے جب تیرا پورا کردار مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے گا تو تو چلتا پھرتا پیغام بن جائے گا دین کا۔ تجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، تجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بتانا نہیں پڑے گا کہ میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، بلکہ مصطفیٰ نے کہا کہ میرے رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ تم جدھر جاؤ تمہارے کردار سے پتا چلے کہ مصطفیٰ کا امتی جا رہا۔ پھر یہ 4 نشانیاں جو اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور آیت مبارکہ میں یہ راز بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر اپنی مدد کے، رحمت کے، کرم کے، فضل کے، انوار و تجلیات کے، فیوزات و برکات کے دروازے کھول دے، تو خدا نے کہا بندے تو میرے دین کی طرف آ، میرے دین پر عمل کر، لوگوں کو دعوت دے، پیغام دے، پھر دیکھ اللہ کی ذات تجھ پر کس طرح اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھولتی۔ تو آگے چل کے اگر ہم آج کے دور کا مطالعہ کریں، موجودہ لائف کو سٹڈی کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہماری زندگی کی ترجیحات میں سب کچھ شامل ہے، اگر نہیں شامل تو دین کی محبت نہیں شامل، دین کی چاہت نہیں شامل، دین کو سیکھنا نہیں شامل۔ اور کچھ شیطانی طاقتوں نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ اس میں ہماری بھی غلطی اور کچھ انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کر دیا کہ نوجوانوں کے سامنے دین کا وہ رخ بیان کر کر کے، نیگیٹیوٹی بیان کر کر کے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں ہمیں بتایا اور پیغام دیا، کیا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اللہ نے اس آیت میں سارا راز کھول کے بیان کر دیا اور کہا میرے محبوب ان کو بتا دو، کیا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں،
تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جن کو تم محنت سے کماتے ہو، تمہارے کاروبار تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے گھر جن کو دیکھ کے تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دیں، کیا اگر یہ ساری محبتیں بندے خدا، مصطفیٰ اور اس کے دین کی محبت پر غالب آ گئیں تو اللہ نے کہا کہ پھر انتظار کرو کب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب کا حکم آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اسلام بڑا ماڈریٹ دین ہے، ہر حوالے سے کمپلیٹ ہے، ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام رشتہ داروں سے پیار کرنا نہیں سکھاتا، خاندان سے پیار کرنا نہیں سکھاتا، مال و دولت کمانے سے منع کرتا ہے، جائیداد تجارت بنانے سے منع کرتا ہے، نہیں، منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم سب کچھ کرو، مال بھی کماؤ، کاروبار بھی کرو، والدین کا حیا بھی کرو، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھو، ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت بھی کرو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بندے اپنی محبتوں میں اعتدال پیدا کر، توازن پیدا کر، اور سب سے پہلے پریورٹی بیس پہ خدا اور مصطفیٰ اور دین کی محبت کو رکھ، اس کے بعد اپنی اولاد، رشتہ دار، خاندان، کاروبار، مال و دولت، گھر، سوسائٹی، معاشرہ، ان سے محبت کر۔ جب تم محبتوں میں اعتدال پیدا کرے گا، توازن پیدا کرے گا، تو یہ ساری محبتیں تیری عبادت بن جائیں گی۔ اور اگر تو خدا اور مصطفیٰ اور دین کی محبت کو نگلیکٹ کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، پس پش ڈال دے گا اور دنیا کی محبت کو غالب کر دے گا، تو خدا کہتا ہے کہ پھر وہی محبتیں تیرے لیے آزمائش بن جائیں گی، تیرے لیے فتنہ بن جائیں گی۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فقط معمول بہی دین تک محدود نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر، اپنی سیرت کے اندر معمول بہی دین یعنی مسجد کی زندگی کو بھی شامل کریں، اور معاشرے کے اندر جو زندگی گزارنے کا طرز حیات آقا علیہ السلام نے عطا کیا، اس کے مطابق ایک ایسے آئیڈیل امتی بنے، ایک ایسی آئیڈیل پرسنالٹی اور شخصیت بنے کہ ہم معاشرے میں جدھر جائیں ہمارے وجود سے علم، امن اور محبت عام ہو، ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، عناد، کینہ، نفرت، شدت پسندی نہ ہو، بلکہ دلوں میں وسعت ہو۔ اور پھر اللہ والوں کی تو یہ شان ہے کہ فقط مسلمان نہیں، ان کی بارگاہ میں غیر مسلم بھی آ جائیں تو ان کے عمل سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ خیرات ملتی۔ تو آپ کہیں کہ قمر بھائی آپ نے اتنا کچھ ہمیں بتایا قرآن حدیث کی روشنی میں، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں، تو آج کے دور میں ہم دین سیکھنا تو چاہتے ہیں، عمل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا داری اور مسائل اتنے ہیں کہ ہم آتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے۔ تو میں کہوں گا کہ دین کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آج کے دور میں اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، دین بچانا چاہتے ہیں، اسلام کی قدروں کو اپنی نسلوں کے مزاج کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ، اس کی نسبت میں چلے جاؤ، اس کے قرب میں چلے جاؤ، اس کی صحبت میں چلے جاؤ۔ جب تم اللہ والوں سے جڑ جاؤ گے تو وہ اللہ والے تمہارا دین بھی بچا لیں گے، ایمان بھی بچا لیں گے، دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور مصطفیٰ اور خدا کی بارگاہ تک بھی پہنچا دیں گے۔ تو پہلا اصول یہ، پھر منہاج القرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ دنیا کے اندر ہم ہی صرف سب کچھ کر رہے ہیں باقی کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، مزاج، طبیعت کے مطابق انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ پوری دنیا پڑھی ہے، سرچ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، جو آپ کے من کو بھا جائے اس کی صحبت اور سنگت میں چلے جائیں۔ اور پھر اصل نسبت کا ایک ہی راز ہوتا ہے
حقیقی نسبت کا ایک ہی راز ہوتا ہے، جن کو اس بڑی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ سب نسبتوں کا حیا اور ادب سکھاتے ہیں۔ وہ کبھی امت کو توڑنے کی بات نہیں کرتے، امت کو جوڑنے کی بات کرتے۔ تو اگر آپ کہیں کہ قمر بھائی چلیں اتنا ہی آپ نے بتا دیا ہے تو ہمیں کوئی نسبت بھی بتا دیں، تو میں حضور، آپ کہیں کہ شاید حضور سیدی شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، شاید اس لیے ان کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو لوگ ایسا بھی کہتے ہیں ویسا بھی کہتے ہیں۔ تو میں کہوں گا ایسا ویسا یہ سب کچھ تو مصطفیٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا۔ جب ان کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کے اولیاء و صالحین اور آج کے اہل حق، ان کی کیا اوقات ہے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر آپ اپنی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، دین بچانا چاہتے ہیں، اسلام کا حقیقی تصور، معمول بہی دین اور معیاری دین کا عکس اور اس کی سیرت کا رنگ اپنی نسلوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا آئیں آج بھی لاہور شہر کے اندر داتا کی نگری میں تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی صورت میں میرے مصطفیٰ کے فیض کا چشمہ، علی شیر خدا کے فیض کا چشمہ، صدیق کی صدیقیت اور فاروق کی فاروقیت کے فیض کا چشمہ، اور حضور غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی کے فیض کا چشمہ آج بھی لاہور میں چل رہا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں لوگ اپنے ظرف کے مطابق، اپنی کیپیسٹی اور مزاج کے مطابق اس چشمے سے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے جام پی رہے ہیں۔ آپ پینا چاہتے ہیں تو آئیں تحریک منہاج القرآن سے جڑیں، اس کو سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ قمر بھائی آپ شاید ان کے شاگرد ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، میں کہوں گا کہ آئیں اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسی لاہور شہر کے اندر ایک عاشقوں کا، آدبوں کا، محبت کرنے والوں کا، دنیا سے کٹ کر خدا اور مصطفیٰ سے جڑنے والوں کا ایک ایسا شہر آباد ہوتا ہے جس کو شہر اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہزاروں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، اس میں نوجوان، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام براہ راست اپنی صحبت، سنگت اور قرب کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، فکری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حوالے سے دین کا کلی تصور نوجوانوں کو دیتے ہیں۔ تو آئیں اس چشمے سے جڑیں، 2 دن کے لیے آئیں، 4 دن کے لیے آئیں، 5 کے لیے، 10 کے لیے آپ جائیں اور وہاں پر وہ براہ راست ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھیں، پھر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ اور خدا کی محبت کہتے کس کو ہیں، اہل بیت اور صحابہ کا ادب اور تعظیم کہتے کس کو ہیں، اور قرآن اور اولیاء و صالحین کا نور کہتے کس کو ہیں۔ اور جب وہاں پر جائیں گے آپ ذائقہ چکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ قمر بھائی آپ نے جو بتایا وہ تو کچھ بھی نہیں، آج آئے تو پتہ چلا کہ منہاج القرآن کیا ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس نشست کے اختتام پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کروں گا کہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ آپ سب لوگ یہاں پر آئے، اس نشست کو اٹینڈ کیا۔ کل جب آپ آئیں تو کوشش کریں اپنے ساتھ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک فرد، چاہے اپنے گھر کا ہو، رشتہ دار ہوں، محلے دار ہوں، ان کو لے کر آئیں، اس مجلس میں بٹھائیں۔ اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ ان مجالس کے اندر آپ کو فرقہ واریت نہیں ملے گی، نفرت نہیں ملے گی، لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں ملے گی، فقط خدا، مصطفیٰ اور حضور غوث العظم کا فیض ملے گا، قرآن کا نور ملے گا۔ اور ان مجالس کو اٹینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کہتے کس کو ہیں اور دین کا حقیقی تصور کیا ہے۔
تو کل جو علامہ صاحب جو اسکالر تشریف لائیں گے، عظیم، بہت ہی عظیم اسکالر جناب محترم علامہ محمود مسعود قادری صاحب، کل وہ تشریف لائیں گے اور وہ اولاد کے حقوق پر آپ سے بات کریں گے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور انہی نشستوں کے آخری روز حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی براہ راست آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں، سب لوگ اس سے استفادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان مجالس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنائے، اور ہم دین کے حقیقی معنی و مفہوم کو سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ اور آخر میں تحریک منہاج القرآن چنیوٹ کی جملہ تحصیلی اور ضلعی قیادت کو، اور ہماری ویمن لیگ کی آپیاں، MSM یوتھ لیگ، دیگر جتنے فورمز ہیں، سب کی ان سٹرگل اور ایفرٹس کو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کامیاب پروگرامز کے انعقاد پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔